وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلیوں کو کہا گیا کہ تم نے خود سنیچر کا دن لے لیا ہے، چلو اب ہفتے کے 6 دن شکار کرو۔ سمندر کے کنارے رہتے تھے، ساحل سمندر میں، لیکن مذہب کے دن نہیں کرو شکار۔ مذہب کا دن کام کاج کے لیے نہیں ہے۔ غلط بیان ہی ہے کہ جی جمعہ کا دن کام کا دن ہے۔ جمعہ کا دن نماز کا دن ہے، جمعہ کا دن سورہ کاف کا دن ہے، جمعہ کا دن درود شریف پڑھنے کا دن ہے، جمعہ کا دن جامع مسجد میں جلدی جانے کا دن ہے۔ اور انہوں نے پہلے تو اس کی پابندی کر لی اور سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ آزمائش سخت ہو گئی۔ ہفتے کے 6 دن مچھلی نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب سنیچر کا دن ہو جاتا تھا تو مچھلیاں کھل کر آتی تھی۔ سورہ آراف میں ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وَلَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کے دن مچھلیاں کھل کر آتی تھی اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو مچھلی غائب۔ اب مچھلی پانی میں اوپر نیچے ہو رہی ہے اور کنارے پر بنگالی بیٹھا ہوا ہو، اس کو قابو کر لیں گے آپ۔ آسان کام نہیں ہے۔ خدا کی شان دیکھو، بنگال کی سرزمین پر جو پانی ہے اس میں پانی کم اور مچھلی زیادہ ہوگی۔ مدرسوں میں تالاب بنے ہوئے بے حساب مچھلیاں، صاف ستھرا پانی۔ ہمارے حوض میں 10 مچھلیاں چھوڑو بدبو پھیل جائے گی، لیکن بنگال کی سرزمین اور وہاں کا پانی شیرین، نیلا، صاف ستھرا، ٹھنڈا، خوبصورت، لذیذ، اور اندر دیکھو تو اتنے بڑے بڑے مچھلیاں پلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنگال کی سرزمین کے بارے میں ہمارے لوگوں کا تصور ہے کہ وہاں پانی ہے گند ہے، ایسا نہیں۔ بنگال کی زمین یہاں سے زیادہ صاف ستھری، باغات، ہرا بھرا، ہر طرف ہریالی، ہری بھری کھیتیاں، اور اللہ کی شان ہے کہ بنگالی کالے کلو ہیں۔ ملک خوبصورت ہے اور قوم جو اس میں رہتی، اکثریت، کچھ لوگ ایسے بھی ہے گورے چٹے جو افغانی اور افغانیوں سے بھی زیادہ حسین ہے، لیکن وہ قلیل ما ہوں، وہ بہت کم لوگ۔ طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چاول کی کثرت اور مچھلی کی کثرت سے چمڑا کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ چاول اور مچھلی کے بہت بڑے شوقین ہیں، بہت زیادہ شوقین ہیں۔ تو جب ان کے ہاں مچھلی بڑھنے لگی سنیچر کے دن، اب ان سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے ساحل پر چھوٹے چھوٹے حوض بنوائے۔ سنیچر کے دن ان پانی لے جا کر کے مچھلی بند کر دیتے تھے، اتوار کی صبح کو نکلے تھے اور کہتے تھے یہ اتوار کا شکار ہے، یہ سنیچر کا نہیں ہے۔ چال بازی لڑی، اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنایا اور ان کو ذلیل و خوار کیا، کیونکہ اللہ کے احکام کو باطل کر رہے تھے۔ ہیلا اگر احکام اس بات کے لیے ہو تو محمودہ ہے، اور اگر ہیلا حقوق اور احکام کے ابطال کے لیے ہو تو مذمومہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مذموم ہیلا ہے۔ محمود ہیلا جیسے ایک آدمی کے پاس 50 تو چاندی ہے اور 2 تولے سونا ہے، ایک نصاب بھی پورا نہیں، زکوٰۃ ایک کی بھی نہیں، اس نے کہا نہیں، اس کو ایک بنا دیتے تاکہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اور فقراء مساکین کا کام ہو جائے۔ ہذہ حیلۃ محمودۃ، پسندیدہ ہیلا ہے۔ اور ایک ہیلا مذمومہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی زیورات پر تو بیوی سے 11 مہینے کے بعد خرید لیے، زکوٰۃ ختم ہو گئی، جب 11 مہینے پورے ہو گئے پھر بیوی کو دیے۔ اسی طرح اس کے اور بیوی کے درمیان 20 سال لین دین چلتی رہی، سال ایک پر بھی پورا نہیں ہوا، ہولانِ ہول نہیں ہوا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ یہ ہیلہ مذمومہ ہے۔ تو ہیلے جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز ہے،
اور ہیلے جو شریعت کے اغراض اور مقاصد کی افاطہ اور اماتت کے لیے ہے وہ ناجائز۔ ہیلوں پر ہم انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے سورۃ یوسف میں، کذالک کدنا لیوسف وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم پہچان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تھا تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں۔ مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبت کے معنی ہے تعطیل، کام نہ کرنے کا دن، سبت اطلاع، اور یہ گزشتہ شرائع میں جمعے کا نام تھا۔ تو ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ان کے ہاں بھی جمعے کا دن ہو اور انہوں نے نافرمانی کی، اور مفسرین نے جو سبت کا معنی سنیچر سے کیا ہے یہ ظواہر کی وجہ سے کیا ہے، بظاہر تو جمعہ اور ہے اور سبت اور ہے، سنیچر اور ہے۔ یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے جو حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں، انہیں سنیچر کو شکار کیا حالانکہ منع تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے کہا ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ بندر نقلیں کرتا ہے، ڈرامے رچاتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، ناچ کرتا ہے، اور سسرال جاتا ہے اور آتا ہے تماشے دکھاتا ہے، لیکن ہے ذلیل و خوار۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس بنایا ہم نے ان کو عبرت، نکال مانا عبرت، ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحتی پرہیزگاروں کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 طبقے ہوئے، ایک علماء کا اخیر تک منع کرنے والے، ایک تبلیغیوں کا خود تو کرتے تھے لیکن کہتے کہتے تھک کے بیٹھ گئے، اور ایک وہ جو مرتکبین تھے۔ بعض شاہ عبد القادر کی رائے یہ ہے کہ 4 فرقے تھے، ایک وہ جو خود تک برائی نہیں کرتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، عذاب جب آیا تو دونوں کو سزا دے دی، اور جو تبلیغ کر کے تھک گئے تھے وہ اور علماء دونوں بچ گئے۔